ایک صحابی کا انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کے منہ سے کلمہ نہیں نکل پا رہا تھا. تو اس کیفیت کو ان کی اہلیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کے آئی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور لاکھ کوششیں کی, ان صحابی کے منہ سے کلمہ نہیں نکلا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے والدین میں سے کوئی حیات ہے؟ تو پتا چلا کہ والدہ محترم حیات ہے. ان کو بلایا گیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کا بیٹا کیسا انسان ہے؟ ان کی والدہ نے بتایا انتہائی نیک, پرہیزگار, پانچوں وقت کا نمازی, عبادت گزار, قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا, تہجد گزار آدمی ہے, لیکن جب مجھ سے بات کرتا ہے تو انتہائی سخت لہجے میں کرتا ہے, بدتمیزی کے ساتھ کرتا ہے, غصے کے ساتھ کرتا ہے. تو اس وجہ سے میرا دل بہت دکھتا ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت تو بالکل ٹھیک طریقے سے کرتا ہے, لیکن جب مجھ سے بات کرتا ہے تو بد زبانی, بد اخلاقی کے ساتھ کرتا ہے. آنکھیں غصے کے مارے لال ہو جاتی ہیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو معاف کر دیں گی, معاف کرنا چاہتی ہیں؟ والدہ نے کہا نہیں کرنا چاہتی. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسی اس کا انتقال ہوگا یہ دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا, پھر آپ معاف کر دیں گی؟ تو کوئی ماں اپنے بیٹے کو جلتا ہوا کیسے دیکھ سکتی, تو لہٰذا ان کی ماں نے ان کو معاف کر دیا. یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آج کل کے نوجوان اپنی ماں سے کس طریقے سے بات کرتے ہیں. انتہائی بد اخلاقی, انتہائی بد زبانی کے ساتھ بات کرتے ہیں. جب ان سے بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی دوست سے بات کر رہے ہیں. لہٰذا آج کل کے بچے, آج کل کے نوجوان اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ایسے بات نہیں کرتے ہوں گے جس طریقے سے اپنی والدہ سے بات کرتے ہیں, اتنا چیخ کے, اتنے غصے سے, اتنے سخت لہجے میں کہ ماں بعض اوقات تو ڈر جاتی ہے کوئی بات اپنے بچوں سے کرنے سے کہ بچے چیخ کے بات کریں گے, پڑوسی کے گھر آواز جائے گی, پڑوسی کیا سوچے گا کہ ماں آج کے دور میں, اس ماڈرن دور میں, اس موبائل کے چکر میں یا موبائل میں موجود لوگوں کے چکر میں ہر گھر میں ذلیل ہو رہی ہے. ایک اچھا انسان وہ ہے جو خود بھی سدھرے اور دوسروں کو بھی سدھارے. میرا یہاں لیکچر دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں بہت کوئی دودھ کا دھلا انسان ہوں, میں نے کبھی اپنی ماں سے بدتمیزی نہیں کی, لیکن ہاں اپنے دل میں اور دماغ میں اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ کبھی بھی پوری کوشش کروں گا. کوشش کا یہ نہیں کرنا ہے کہ اپنی ماں سے کبھی بدتمیزی نہیں کروں گا. اور میں اپنے دوستوں کو بھی یہ تلقین دے رہا ہوں, یہ سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے اپنی ماں سے عزت و احترام سے پیش آئیے. میں ہر نوجوان کو دیکھتا ہوں, بھلے وہ لڑکا ہو بھلے وہ لڑکی ہو, اپنی ماں سے بہت غلط طریقے سے بات کرتے ہیں, چیخ کے بات کرتے ہیں. لہجہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی نوکر ہے. ہمارا اسلام تو نوکر کے ساتھ بھی عزت و احترام کے ساتھ بات کرنے کی تلقین دیتا ہے. یہ تو آپ کی ماں ہے جس کے پیروں تلے جنت ہے, لیکن پتہ نہیں کیوں ہم اپنی مصروفیات کی وجہ سے یا پتہ نہیں کن کن لوگوں کی وجہ سے اپنی ماں سے جھڑک کے بات کرتے ہیں, اونچے لہجے میں بات کرتے ہیں. جب ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو چہرے کو اس طریقے سے شو کرتے ہیں کہ بہت غصہ آ رہا ہے. تو لہٰذا میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں, اس موبائل کی وجہ سے یا موبائل میں موجود لوگوں کی وجہ سے اگر آپ اپنی ماں سے بد اخلاقی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ہمارا حشر بہت برا ہونے والا ہے. کیونکہ جس صحابی کے بارے میں نے آپ کو بتایا وہ تو بہت نیک تھے, بہت پرہیزگار تھے, پانچوں وقت کی نماز پڑھتے تھے, قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. ان کے جوتے کی دھول کے برابر بھی میں یا آپ نہیں ہیں. تو جب ان کا یہ حشر ہوا اپنی ماں سے بدتمیزی کرنے کا, تو میرا اور آپ کا کیا حشر ہوگا کہ اگر ہم بدتمیزی کریں گے. ہمیں تو نماز پڑھنی نہیں آتی, ہمیں تو قرآن مجید کی تلاوت کرنی صحیح طریقے سے نہیں آتی, تو ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے. لہٰذا یہ بے وفاؤں کی دنیا ہے. ان بے وفاؤں کے لیے, ان بے وفا دوستوں کے لیے, ان بے وفا لڑکیوں کے لیے, ان بے وفا لڑکوں کے لیے اپنی ماں کا دل مت دکھاؤ. اپنی ماں سے بدتمیزی کے ساتھ بات نہ کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور ماں کا انتقال ہو جائے اور پھر زندگی بھر ترستے رہو اپنی ماں کی محبت کے لیے,
تو اللہ کا واسطہ ہے، ماں بہت بڑی نعمت ہے، ماں کی خدمت کرو۔ شکریہ۔